جو لوگ ہوتے ہیں البتہ نماز روزے کے پابند نیک لیکن اتنے مضبوط عقیدے کے نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ ان سے جو ہے نا وہ لاڈ پیار سے کام لیتا ہے، اور جو پہنچے ہوئے لوگ ہیں نا وہ ان کا امتحان لیتا ہے، اور اس کے بہت سارے جو ہے نا وہ واقعات وہ موجود ہیں۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات، اس کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا ہے بدا۔ یہ بدا کی حقیقت کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں یہ اہل سنت حضرات جو ہے جہاں ہمارے اوپر اور الزامات لگاتے ہیں، ہمارے صحیح عقائد سے بے خبری کی وجہ سے یہ شیعہ اللہ کو جاہل سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ دیکھیں، آپ اس دنیا میں بہت سارے فیصلے کرتے ہیں، فلان کاروبار کروں گا، فلان کالج میں بیٹے کو داخلہ دلاؤں گا، یا فلاں سے جو ہے نا وہ بیٹے کے لیے ہم رشتہ مانگیں گے۔ ایک فیصلہ کرنے کے بعد پھر اس فیصلے کو چینج کرتے ہیں آپ، یعنی پہلے صحیح صورتحال سے آگاہی نہیں ہوتی، ایک فیصلہ کر بیٹھتے ہیں، اس کے بعد صحیح صورتحال سے آگاہی کے بعد اس فیصلے کو تبدیل کرتے ہیں۔ یہ اس کے پیچھے ہماری جہالت کار فرما ہوتی ہے، حالات سے آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے ہم فیصلہ چینج کر دیتے ہیں۔ یہ انسان میں اس کو بدا کہتے ہیں، ایک فیصلہ کر کے اس کو چینج کرنا، اس کو بدا کہتے ہیں۔ خدا کے بارے میں اس طرح کا جو عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ صحیح صورتحال سے آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے ایک فیصلہ کرے پھر چینج کرے، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ کفر ہے اور شرک ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ خدا کے اس کا مطلب ہے کہ ایک مصلحت کے تحت اللہ ایک چیز کا اعلان کرتا ہے، مصلحت اسی اعلان میں ہوتی ہے، بعد میں اس کو چینج کرتا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے، حضرت ابراہیم کو خواب میں دکھایا گیا، یعنی خواب کے ذریعے حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں، ایسا ہے نا۔ حضرت ابراہیم نے بیٹے سے کہا کہ انی جو ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت اسماعیل نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جو حکم آپ کو ہوا ہے آپ اس کو بجا لائیں، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ یعنی خواب میں آپ نے فرمایا جو حکم آپ کو ہوا ہے اس کو آپ بجا لائیں، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ حکم یہ ہوا تھا کہ بیٹے کو ذبح کریں، ذبح ہوا؟ نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، یہ سارا کچھ غلط فہمی کے نتیجے میں دمبا ذبح ہو گیا ہے؟ نہیں، قدرت نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا ہے۔ مصلحت اسی تک محدود تھی کہ ان کو حکم دیا جاتا، اس کو بدا کہا جاتا ہے۔ اللہ ایک فیصلہ اپنا چینج کرتا ہے، اس کے پیچھے جہالت کار فرما نہیں ہوتی، اس کی چینجنگ کی وجہ جو ہے وہ جہالت نہیں ہوتی ہے، یعنی مصلحت یہی تک ہوتی ہے کہ اس کا اظہار کیا جائے پھر اس کو واپس لے لیا جائے، یہ اس کو ہم کہتے ہیں بدا۔ ہمارے بنیادی عقائد میں رسول اللہ سے بات کرنے کے لیے حضرت کہا تھا صدقہ دو، صدقہ دے دو، وہ نہیں، وہ دیکھیں یہ مثال دی جاتی ہے، بڑی اچھی مثال ہے۔ شریعت میں اس کو نسخ کہتے ہیں، تکوینیات میں اس کو بدا کہتے ہیں، بدا بھی ایسا ہو جاتا ہے۔ اچھا، ابھی ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اس میں لفظ بدا استعمال ہوا ہے۔ ہم نے تمہید کے طور پر دو باتیں کی، بعض جو ہے نا اپنے سادہ قسم کے جو عبادت گزار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان سے لاڈ پیار کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، ان کی فرمائش کو جو ہے نا وہ ٹھکراتا نہیں ہے، لیکن جو پہنچے ہوئے لوگ ہیں ان کا امتحان لیتا ہے، ٹھیک ہے جی، ان کا امتحان لیتا ہے۔ آئیے، ابھی یہ ایک بندہ گزرا ہے برخ بن اسود کہ الذي امر اللہ تعالی کلیمہ موسیٰ ان یسألہ لیستسقی من اسرائیل بعد ان قحطوا سبع سنین۔ اچھا جی، یہ کہتے ہیں کہ خرج موسیٰ یستسقی لہم فی 70,000،
حضرت موسیٰ 70,000 لوگوں کو لے کے نماز استسقاء کے لیے نکلے. اس دن جو سنایا تھا وہ اس کو ریپیٹ نہیں کرنے لگا, ٹھیک ہے نا. وہ جس میں ایک چغل خور جو ہے نا وہ نہیں, چغل خور نہیں, وہ 40 سال تک گناہ کرتا رہا اور وہ جو ہے نا وہ نکل گیا تھا, اس کے بعد بارش ہو گئی تھی نا. یہ اس سے مختلف ہے. یہاں لکھا ہے حضرت موسیٰ 70,000 کو لے کے نماز استسقاء کے لیے گئے, جی بارش نہیں ہوئی. فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وحی کی, كَيْفَ أَسْتَجِيبُ لَهُمْ, کس طرح میں تمہاری دعا کو قبول کروں یا تمہارے حواریوں کے دعاؤں کو قبول کروں. وَقَدْ أَظَلَّتْ عَلَيْهِمْ ذُنُوبُهُمْ, اور ان کے گناہوں نے ان کو گھیر لیا ہے یا ڈھانپ لیا ہے. جی علیہم سرائرہم خبیثہ, ان کے باطن جو ہیں بڑے خبیث ہیں. یعنی حضرت موسیٰ کے ساتھ جانے والوں میں یعنی اس قسم کے صفات کے حامل لوگ, ان کا باطن جو ہے نا سریرہ وہ جو ہے نا وہ ناپاک ہے. یدعوننی علی غیر شیء, میں نے اصل کتاب میں اس کو تلاش کرنے کی کوشش کی, ادھر لکھا ہوا ہے یدعوننی علی غیر یقین, دعا تو کر رہے ہیں لیکن ان کو یقین نہیں ہے, اوپر سے جو ہے نا وہ یہ کر رہے ہیں. اور یامنو مکری, میرے مکر سے یعنی میری تدبیر سے اپنے آپ کو مکمل طور پر یہ محفوظ سمجھتے ہیں. جی اس لیے ارجع الی عبد من عبادی, اس لیے یہ جو ہے نا اپنی درخواست لے کے میرے بندوں میں سے ایک بندے کے پاس جاؤ. یقال لہ برق, اس کا نام برق ہے, بعض روایت برق اسود ہے, رنگ اس کا کالا تھا. جی جاؤ. یخرج حتی وہ نکل کے دعا کرے, وہ اکیلا جائے دعا کرے, میں اس کی دعا قبول کروں گا. 70,000 کے ساتھ جو ہے نا حضرت موسیٰ جاتے ہیں, ان کی دعا قبول نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں جو ہے نا وہ میرا خاص عبادت گزار ہے برق, اس کے پاس جاؤ اور وہ دعا کرے گا تو میں قبول کروں گا. فسأل عنہ موسیٰ فلم یعرف لہ مسمى, یوسف رضا زیدی اسم ہے, یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ مسمى ہے, ٹھیک ہے نا. وہ نام تو سنا ہوا تھا لیکن کوئی مسمى تلاش کے بعد نہیں مل سکا. یہ کس کا نام ہے؟ اسم یعنی نام, مسمى جس کا نام ہے, ٹھیک ہے نا جی. صادق, مسجد امام صادق یہ اسم ہے اور یہ بلڈنگ جو ہے اس کے لیے مسمى ہے. کہتا ہم نے بہت تلاش کیا, ہاں نام تو اللہ نے بتا دیا لیکن ہمیں کوئی مسمى جو ہے نا وہ نہیں ملا. فبینما موسیٰ ذات یوم یمشی فی الطریق, حضرت موسیٰ راستے میں چل رہے تھے اس کی تلاش میں. فاذا بعبد اسود بین عینیہ تراب من اثر السجود, جی وہ ایک بندہ ملا کہ اس کے ماتھے پر جو ہے نا وہ سجدے کی وجہ سے مٹی کا نشان تھا. وہ تازہ سجدگاہ جو ہے نا وہ, یہ بعض اوقات لڑکے جو ہے نا اس کو جب اس پر میل جم جائے تو اس کو کہیں رگڑتے ہیں. وہ پتہ بھی کرو کہ بھئی جب رگڑتے ہیں تو وہ مٹی کو کہیں پھینک تو نہیں دیتے, وہیں اس کو محفوظ رکھیں. واجب ہے خاک کے شفا کا احترام کرنا, ٹھیک ہے جی. تو بہرحال وہ مٹی کا نشان تھا اور اس کی گردن میں جو ہے نا وہ ایک ایسے مفلر سا کپڑا بھی اس نے ڈالا ہوا تھا. فَعَرَفَهُ مُوسَى بِنُورِ اللَّهِ تعالی. اچھا یہ جملہ کا ترجمہ مل کے کرتے ہیں. حضرت موسیٰ نے نور الہی کے ذریعے اس کو پہچان لیا. اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں کہ خدا کو اللہ حضرت موسیٰ نے ایک نور دے رکھا تھا جس کی وجہ سے حضرت زہرا نے بھی اپنے اس خطبے میں فرمایا ہے کہ المومن ینظر بنور اللہ, مومن خدا کے نور کی روشنی میں دیکھتا ہے. یا اللہ نے موسیٰ کو نور دیا اس کی وجہ سے, یا اس بندے کے پیشانی پر نور تھا جس کی وجہ سے ان کو پہچانا. یہ دو جو ہے نا میرے ذہن میں معنی آ رہے ہیں. بہرحال نور خدا کی وجہ سے حضرت موسیٰ نے اس کو پہچانا. فسلم علیہ, سلام کیا اور کہا مسمکا, میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ فرمایا, کہا کہ ہاں برق ہے, میرا نام برق ہے. فقال انت طلبتنا منذ حین, ایک عرصے جو ہے نا ہم تمہاری تلاش میں تھے. کہتے ہیں نا فلانا آدمی حکومت کو مطلوب ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہم یعنی حکومت اس کے تلاش میں ہے, تعاقب میں ہے. اخرج استسق لنا, او بھئی ہم تو دعا کر کے تھک گئے, نکلو دعا کرو
اور جو ہے نا وہ ہماری گندم جو ہے نا وہ بارانی علاقے کی جو ہے نا وہ خراب ہو رہی ہے، دانہ جو ہے وہ زمین میں سڑ رہا ہے۔ انت طالبتنا فخرج فقال فی کلامہ، اگر اس درس کا نام رکھے نا اللہ کا محاسبہ، بڑا خطرناک جملہ ہے یہ، ابھی دیکھتے ہیں محاسبہ کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ کا۔ اچھا، ما ھذا من فعالک، یہ دیکھیں لہجہ دیکھو، ما ھذا من فعالک، یہ برق کہتا خدا سے تیرے کام تو ایسے نہیں ہوتے۔ ہاں وہ موسیٰ 70,000 کو لے کے جو ہے نا دعا کر رہا ہے اور جو ہے نا تو ان پر رحم جو ہے نا وہ نہیں کر رہا۔ ما ھذا من حلمک، ٹھیک ہے گناہگار ہوں گے، وہ ان کو گناہوں نے گھیر لیا ہے، لیکن یہ تیرے حلم کا تقاضا نہیں ہے۔ کیا بات، محاسبہ ہو رہا ہے نا، تو لاڈ ہے۔ وہ اقبال کا شکوہ ہے، پورا اقبال کا شکوہ ہے۔ مَلَّذِي بَدَا لَكَ، یہ دیکھیں مَلَّذِي بَدَا لَكَ، کوئی بدا واقع ہو گیا ہے، تو نے فیصلوں کو تبدیل کر لیا ہے، یہ اس کی خاطر میں نے آپ کا وقت دیا ہے۔ مَلَّذِي بَدَا لَكَ، لفظ بدا یبدو کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا نا، ہمارے ہاں ایک چیز پہلے پوشیدہ ہوتی ہے، وہ بعد میں ہمارے لیے ظاہر ہوتی ہے، پھر اپنا وہ کاروبار کا ارادہ ترک کر دیتے ہیں۔ اللہ کے بدا کا مطلب ہے ایک چیز کو پوشیدہ رکھنا، خدا کے لیے بدا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز کو پوشیدہ رکھنے کے بعد اس کو ظاہر کرنا۔ مَلَّذِي بَدَا لَكَ، یہ کوئی تیرے لیے کوئی بدا واقع ہو گیا ہے جی۔ اچھا جی، ام عاندت الرِّيَاحُ مِن طَاعَتِكَ، ہواؤں نے تیرا کہنا جو ہے نا وہ ماننا چھوڑ دیا ہے، یہ ہواؤں کے ذریعے بادل وغیرہ چلتے ہیں نا، بارش اس طرح ہوتی ہے۔ ام نفد ما عندک، وہ جو کچھ تیرے پاس تھا بارش کا خزانہ وہ ختم ہو گیا ہے، ٹینکیاں ساری خالی ہو گئی ہیں۔ ہاں نفدہ کا مطلب ختم ہوتا ہے نا، جو کچھ تیرے پاس تھا ابر رحمت وہ جو ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے۔ ام اشتد غضبک علی المذنبین، یا ایک ہی گناہگاروں پر تیرا غضب جو ہے وہ بہت جو ہے نا وہ معمول سے زیادہ ہو گیا ہے۔ الست کنت غفارا قبل خلقک الخاطئین، کیا تو اپنے خطاکار بندوں کو پیدا کرنے سے پہلے تو غفار نہیں ہے، گناہوں کو بخشنے والا؟ سخت محاسبہ ہے نا۔ اچھا جی، خلقت الرحمت، تو نے رحمت کو پیدا کیا ہے، اور امرت بالعطف، لوگوں کو مہربانی کا تو نے حکم دیا ہے۔ ایسا ہے نا، امام سجاد کی دعاؤں میں بھی آپ کو اس طرح کے مضامین نظر آئیں گے جی۔ اچھا جی، فتکون لما امرت من المخالفین او تران عنک ممتنع ام تخشى الفوت، یعنی تجھے جو ہے نا وہ فوت کا خطرہ ہے، یعنی اگر میں اپنے بندوں کو ابھی سزا نہ دوں تو یہ کہیں بھاگ نہ جائیں، ایسا بھی نہیں ہے جی۔ اسی طرح تاجیل عقوبت کا، فما برح برق حتی خاضت بنو اسرائیل بالقطر، یہ ابھی برق اسی جگہ تھا، بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی باران رحمت نازل ہو گئی۔ فلما رجع برق، یہ برق جب دعا کر کے اور بارش کے بعد واپس آیا، استقبل موسیٰ جی، اچھا، فقال کیف رأیت حین خاطبت ربی، جی اس بندے نے کہا، حضرت موسیٰ استقبال کے لیے گئے تو برق نے کہا کیف رأیت حین خاطبت ربی، کیسے دیکھا آپ نے، میں نے کس طرح اپنے رب سے جو ہے نا وہ مخاطب ہوا، کس طرح اللہ تعالیٰ کا میں نے محاسبہ مواخذہ کیا، کیف انصفنی، اور کس طرح خدا نے مجھے انصاف دیا، آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اس طرح کے لوگوں سے اللہ لاڈ پیار کرتا ہے اور اپنے مقربین کا جو ہے نا وہ ان کا امتحان لیتا ہے، جن کے بارے میں یہ خطرہ نہیں ہوتا کہ اگر میں اس کی دعا کو مسترد کر دوں تو یہ میرے بارے میں کوئی شک میں پڑے گا، شکوک و شبہات میں پڑے گا۔ یہ ضعیف العقیدہ ایسے عام جو عبادت گزار ہوتے ہیں، سادہ بھولے بھالے، اللہ ان کا خیال رکھتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد